السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا سلسلہ۔ آج کی خوفناک کہانی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ پہلی کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے رخسانہ نے۔ رخسانہ کہتی ہیں، میں آپ کے ساتھ اپنی ینگ ایج کے کچھ خوفناک واقعات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی اور میں اپنے روم میں سوئی ہوئی تھی۔ رات کا ٹائم تھا۔ ہم لوگوں کے اس گھر میں بہت سے اثرات تھے، جنات پائے جاتے تھے۔ اکثر سنیکس کا نکل آنا، یعنی سانپوں کا نکل آنا، اور پھر آنکھوں کے آگے سے اوجل ہو جانا، اور ان سانپوں کو جتنا ڈھونڈا جاتا تھا وہ نہیں ملتے تھے۔ میں اپنے روم میں سو رہی تھی تو اچانک سے میری آنکھ کھلی، اور جیسے ہی میری آنکھ کھلی میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے روم کے اندر جو پردے لگے ہوئے ہیں ان کے پیچھے دو آنکھیں چمک رہی ہیں، اور وہ دو آنکھیں بالکل وہ اپنی آنکھوں کو بلنک نہیں کر رہا، یعنی جھپک نہیں رہا، اور وہ مخلوق جو بھی ہے، مرد ہے یا عورت، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مسلسل دیکھ رہا ہے۔ میں خوف زدہ ہو گئی اور اپنا منہ بلینکٹ کے اندر کر لیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ مخلوق جو مجھے پردوں کے پیچھے نظر آ رہی تھی وہ اب بالکل میرے قریب کھڑی تھی، اور اس کے ہاتھ میں آگ کے ڈھیر سارے انگارے تھے، یعنی دہکتے ہوئے کوئلے تھے۔ وہ کوئلے اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اٹھایا اور اپنے ایک ہاتھ سے میری کمر کے اندر ڈال دیے۔ مجھے یوں لگا کہ میرا نیچے والا جو پورشن ہے، یعنی ٹانگیں، دھڑ تھا جو میرا نیچے والا، وہ بالکل آگ کی طرح جل رہا ہو۔ میری ٹانگیں آگ کی طرح جل رہی تھیں، اور مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جل کے راکھ ہو چکی ہیں، اور وہ دونوں آنکھیں، وہ وجود جو ایک سایہ تھا، وہ پھر انہی پردوں کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا اور مسلسل مجھے دیکھتا رہا۔ میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر دیکھ سکوں۔ صبح میں اٹھی تو میری ٹانگوں پر جگہ جگہ پر جلنے کے نشان تھے۔ اتنی تکلیف میں تھی کہ اس کے بعد وہ جو میرے زخم تھے وہ بہت مشکل سے ٹھیک ہوئے۔ پھر اس کے بعد ہمارے بڑے یہ کہتے تھے کہ ساون کی پہلی بارش ہو یا سردیوں کے موسم کی پہلی بارش ہو، اس میں کبھی نہانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں جنات نہاتے ہیں۔ میں اپنے روم میں ہی تھی، اور میرے روم کا جو ڈور تھا وہ باہر ٹیرس کی طرف کھلتا تھا۔ میں اوپر والے روم میں سوتی تھی۔ ٹیرس سے ٹھنڈی ہوا آتی تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ ہم اس کو ٹیرس تو نہیں، یعنی ہم اس کو ایک چھت کہہ سکتے تھے۔ میں نے دیکھا، میں بھی دروازے کے اندر ہی کھڑی تھی، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک عجیب سی ہم لوگوں کے ادھر چھت پہ ٹیبل اور چیئر پڑی ہوئی ہے۔ نہ دکھنے والی مخلوق نے چیئر کو پیچھے کیا اور ٹیبل کو ٹانگ مار کر پیچھے کی طرف پھینک دیا، اور کوئی مخلوق اسی چیئر کے اوپر بیٹھی بارش کے اندر جیسے سگریٹ پی رہی ہو، اور اس کا دھواں مسلسل اٹھ رہا تھا۔ مسلسل دھوئیں کو دیکھ کر وہ چیئر کا ہلنا، جو کہ ایک چیئر تھی جس کے اوپر بیٹھ کر بچے جھولے لیتے ہیں، اس کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی اور جلدی سے اپنے ڈور کو بند کر لیا۔ وہ اتنا خوفناک منظر تھا جو کہ بیان سے باہر تھا۔ ہم لوگوں کے گھر میں بہت سے واقعات پیش آتے ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ سٹوری میرے ساتھ کراچی سے شیئر کی ہے۔ میری لسنر کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چند خوفناک واقعات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے بھائی جو کہ باہر کے ملک میں ہوتے ہیں، اور وہ اور ان کی مسز ہمیں ملنے کے لیے کراچی آئے ہوئے تھے۔ ہم نے ان کو گھر کے اوپر والے پورشن میں رہائش دے دی، اور اوپر سے ہی وہ ونڈو کھول دیتے تھے اور ہوا ٹھنڈی اندر آتی تھی، جس سے بچے بہت خوش ہوتے تھے۔ بچے سارا دن ونڈو کے اندر کھڑے ہوتے تھے اور باہر سے کراچی کی سڑکوں کو اور روشنیوں کو دیکھتے تھے۔ ایک دن میری بھابھی کہتی ہیں کہ رات 2:30 سے 3 بجے کا ٹائم تھا۔ وہ اپنے بچے کے لیے دودھ بنانے کے لیے اٹھیں تو اچانک سے ان کی نظر ونڈو پر پڑی، تو ایک بہت خوبصورت شکل کی لڑکی جو کہ سامنے والوں کے گھر کے بالکل آگے کھڑی ہوئی تھی، نہایت خوبصورت لڑکی جس کا چہرہ دور سے چمک رہا تھا چاند کی طرح۔ بھابھی کہتی ہیں میں تھوڑا اور ونڈو کے آگے کھڑی ہو گئی تو میں نے اس لڑکی کو ہاتھ ہلایا۔ وہ لڑکی میری طرف دیکھ تو رہی تھی، لیکن اس نے میری کسی بات کا کوئی رسپانس نہیں دیا۔ صبح ہوئی
بھابھی اس بات کو بھول گئی اور یہ سمجھا کہ شاید سامنے والوں کے گھر میں کوئی گیسٹ آئے ہوں گے۔ سفید لباس میں تھی وہ لڑکی۔ 3 دن لگاتار بھابھی رات کے ٹائم اس لڑکی کو دیکھتی رہیں۔ چوتھے دن بھابھی نے ہم سب کو بتایا اور ہم نے سامنے والوں سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کون گیسٹ آتے ہیں روز رات کو، جس پر انہوں نے مکمل طور پر لاعلمی کا اظہار کر دیا اور کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے گھر کے آگے ایک لڑکی کو دیکھا جاتا ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ آج سے بہت پرانی بات ہے، ہم لوگوں کے گھر کے آگے ایک خوفناک مخلوق آ کر کھڑی ہوتی ہے، شاید کسی نے ہمارے اوپر کالا جادو کروا رکھا ہے، اسی لیے ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ ہم نے بھابھی کو کہا کہ آج کے بعد آپ بالکل ونڈو کے پاس نہیں جائیں گی، وہ مخلوق آج بھی ان کے دروازے کے آگے آ کر کھڑی ہوتی ہے۔ انتہائی خوفناک مخلوق جو کہ ایک جادو کے ذریعے ان کے اوپر مسلط کی گئی ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ جو کہانی ہے یہ انڈیا سے میرے ایک لسنر نے شیئر کی ہے، جن کا نیم غوث ملا ہے۔ غوث کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ چند خوفناک واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعات میرے بچپن کے ہیں۔ ہم لوگوں کی گلی میں ایک سبزی فروش آیا کرتا تھا جو کہ سبزی بیچا کرتا تھا۔ اس سبزی فروش کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ رات کے ٹائم بھی کسی کو اگر سبزی کی ضرورت ہوتی تھی وہ بھی اپنے گھر میں نام ہی لیتے تھے تو اچانک سے اسی سبزی فروش کی باہر سبزی بیچنے کی صدا کی آواز آتی تھی اور وہ لوگ جا کر اسے سبزی خرید لیتے تھے۔ اب کافی عرصہ اس بات کو ہو گیا۔ سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ابھی کوئی اپنے ذہن میں سبزی خریدنے کا نام ہی لیتا تھا تو وہ سبزی لے کر باہر آ جاتا تھا۔ سارے محلے والے اس چیز سے بہت پریشان تھے اور یہ کہتے تھے کہ آخر ایسے کیسے ممکن ہے، ایک دفعہ ہو سکتا ہے، 2 دفعہ ہو سکتا ہے، لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ خیر اس کے بعد سبزی والے سے سارے سبزی لیتے تھے۔ وہ سردیوں کے موسم میں دھوپ کے پاس کھڑا ہوتا تھا، دھوپ کے نیچے کھڑا ہوتا تھا۔ ایک درخت تھا جس درخت کے ساتھ اس نے اپنی اس جو ڈھابا ہوتا ہے سائیکل کے اوپر اس نے کچھ چیزیں رکھی ہوتی تھی، ادھر وہ اسی درخت کے نیچے کھڑا ہوا ہوتا تھا۔ وہ ادھر آ کر سب کو سبزی بیچ دیا کرتا تھا۔ وہ اتنی سبزی بیچتا تھا، پورا محلہ اس سے سبزی لیتا تھا۔ اس کی سبزی بہت لذیذ ہوتی تھی۔ آج تک اس کی خریدی ہوئی سبزی سے کبھی کوئی کیڑا وغیرہ نہیں نکلا تھا اور بڑے سستے داموں وہ سبزی دے دیا کرتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات ایک یہ تھی کہ وہ کئی سالوں سے سبزی سیل کر رہا تھا، لیکن آج تک وہ بوڑھا نہیں ہوا۔ وہ ایک ینگ ایج کا لڑکا تھا اور سبزی خرید کر سبزی بیچ کر چلا جایا کرتا تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے آتا تھا اور کہاں چلا جاتا تھا اور اچانک ہی سردیوں کی دوپہر میں وہ نمودار ہوتا تھا۔ وہ کئی سالوں سے آ رہا تھا۔ ایک دن ایک شخص کیا دیکھتا ہے کہ وہ سبزی فروش رات کے ٹائم بھی آیا اور محلے میں سے ایک گھر نے اس سے سبزی خرید لی۔ اب وہ جو آدمی اس کو دیکھ رہا تھا وہ اس سوچ میں تھا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ آتا کہاں سے ہے رات کے ٹائم اور یہ کہاں جاتا ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ جس درخت کے نیچے وہ سبزی کا سائیکل لے کر اپنا کھڑا ہوتا تھا اسی درخت کے پاس وہ گیا اور غائب ہو گیا۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور کوئی بھی محلے والا اس کی یہ بات سن کر یقین نہیں کر رہا تھا۔ وہ سب اس کو جھوٹا قرار دے رہے تھے۔ اس نے یہ کہا کہ یہ کئی سالوں سے ہمیں سبزی دے رہا ہے، لیکن آج تک نہ تو یہ بوڑھا ہوا ہے اور نہ ہی بیمار ہوا ہے، نہ ہی اس کی شکل میں فرق آیا ہے اور نہ ہی اس کے کپڑوں میں۔ وہ کپڑے بھی ایک ہی سوٹ پہنتا تھا اور اس کے گلے میں ایک نیلے رنگ کا مفلر ہوتا تھا۔ وہ نہ جانے وہ کون شخص تھا، غوث ملا کہتا ہے وہ کوئی نہیں جان سکا۔ ہم لوگ بڑے ہو گئے، وقت بدل گیا، وہ آنا چھوڑ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس درخت کے اوپر سے سبزیاں گرتی ہیں، اب وہ آتا نہیں ہے۔ وقت بدل گیا، لوگ بدل گئے، لوگ وہاں سے پرانے جو لوگ تھے وہ چلے گئے اور جیسے جیسے وقت بدلتا جا رہا ہے ہر چیز میں فرق آتا جا رہا ہے۔ وہ اب کبھی بھی نظر نہیں آیا، لیکن کوئی بھی اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اگر کسی سبزی کا نام لیتا ہے تو کوئی اوپر سے سبزی پھینک دیتا ہے پیسوں کے بغیر۔ وہ ایک جن تھا جو کہ سبزی بیچا کرتا تھا محلے والوں کے لیے۔ اس کا جب پتہ لگ گیا کہ وہ ایک درخت کے پاس جا کر غائب ہو گیا، اس دن کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو نہیں دیکھا گیا، وہ ادھر دوبارہ نہیں آیا۔ شاید اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کو کسی نے دیکھ لیا ہے اور اسی لیے وہ نہیں آیا اس کے بعد۔
ہوسٹ کہتے ہیں کہ ہماری گلی کے اس درخت کے اوپر بہت سے واقعات پیش آتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اس درخت کے اوپر ایک جنات کا پورا قبیلہ رہتا ہے, پورا گھر رہتا ہے, جو کہ محلے والوں کو تنگ نہیں کرتے بلکہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں. یہ ایک سٹوری تھی غوث ملا کی جو انہوں نے انڈیا سے شیئر کی. بہت شکریہ غوث اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں. لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں, اور کل بھی آپ کے ساتھ بہت ہارر سٹوریز شیئر کروں گی. میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب, لائک اور شیئر کریں. مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. اور یہ آخر میں میسیج دینا چاہوں گی کہ اپنے والدین کی خدمت کریں, لوگوں کے لیے اچھے کام کریں, کبھی کسی کے لیے برا کام نہ کریں. اپنی نیت کو اور اپنے اعمال کو اچھا کریں تو کامیابیاں ہمارے قدم ضرور چومیں گی. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کریں, قرآن پاک, نماز اور درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. آئی ہوپ اس پر آپ ضرور عمل کریں گے, اور اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں بہت سا یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.